سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے کہ گناہ کی نحوست نسلوں تک بھی پہنچتی. گناہ کی نحوست نسلوں تک. بہت سارے لوگ نیکی کر رہے ہیں، پرہیزگار ہے، یہ وہ، پھر بھی بولتے ہیں مولانا ہم کیا غلطی کر رہے ہیں پتہ نہیں، ہم سب اچھے کام کرتے پھر بھی پریشان ہیں. اور باپ داداؤں نے پاپ کیا ہوتا ہے، باپ داداؤں نے پاپ کیا ہوتا ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے. آپ کہیں گے یار باپ دادا کریں تو ہمیں کیا؟ جب باپ داداؤں کی نیکی کی برکت ہوتی ہے تو باپ داداؤں کی پاپ کی نحوست بھی ہوتی ہے. میں اس کو قرآن سے بتاؤں، آپ قرآن سے بتاؤں، قرآن سے سن لیں آپ اس کو. ایک قوم تھی، قرآن نے اس کا ذکر کیا. ایک قوم تھی، ان کی بستی میں طاعون پھیل گیا، پلیگ، طاعون کی وبا پھیل گئی. اور طاعون کی وبا پھیلی تو اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ جب طاعون پھیلے، وبائی بیماری پھیلے، تو تم جہاں ہو وہاں سے بھاگو مت. جہاں وبائی بیماری ہو وہاں سے بھاگ کے کہیں اور مت جاؤ، اور اگر آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو اپنا علاقہ چھوڑ کے بیماری کی جگہ مت آؤ. تم بیماری کی جگہ مت آؤ اور بیماری کی جگہ سے بھاگو بھی مت، اس لیے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعے میں چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں اگر لکھی ہے تو آ کے رہے گی، اگر لکھی ہے تو آ کے رہے گی، اور اگر نہیں لکھی ہے تو آپ پڑے رہیں بریج کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے، تو بھی آپ کا کچھ ہونا جانا نہیں ہے. اور اگر آپ کی موت لکھی ہوئی ہے پھر آپ شیش محل میں رہیں تو بھی موت وہاں، ایک سیکنڈ پہلے اور ایک سیکنڈ بعد موت ٹلتی نہیں. جس کی لکھی ہے اس کو تو آنا ہی ہے. تو اس لیے زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں، اپنا علاقہ چھوڑ کے بیماری کی جگہ نہ ہو، مصیبت مول نہ لو اور بیماری کی جگہ سے بھاگو مت. یہ اسلام کا اتنا خوبصورت قانون ہے، اتنا خوبصورت قانون ہے. اسی لیے جب پلیگ کا مرض آیا تو کئی ہزار لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کیونکہ اوروں کے مردے کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، اور مسلمانوں کی میتیں ویسے شان سے جاتی تھی جیسے اور دنوں میں شان سے گئی. ہمیشہ یہ بات ہے، اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے. تو گناہ اس کی نحوست نسلوں تک پہنچتی، یہ بات کر رہا تھا. تو طاعون کی وبا پھیلی، اللہ کا حکم ہے کہ بھاگ کے نہیں جانا بیماری سے ورنہ موت تو آ کے رہے گی. ان میں سے کچھ لوگ جو یہودی تھے، اسی بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے، تقریباً 70,000 یہودی طاعون اور پلیگ کی وبا سے بھاگ کر جنگل میں نکلے کہ ہم بچ جائیں گے. حالانکہ منع کیا تھا، جانا نہیں، لیکن یہودی اتنی نالائق قوم ہے کہ جو چیز سے منع کرے وہ زیادہ کرے. بدترین قوم، پوری دنیا کی سب سے بدترین قوم، انتہائی زبان دراز، گستاخ، غدار قوم. اور آج میری قوم انہی یہودیوں کے نقش قدم پہ چل پڑی ہے. قرآن نے سب سے زیادہ جس کی برائی بیان کی وہ یہودی قوم ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی اور جو جو انہوں نے کیا وہ یہ بھی کریں گے. آقا نے یہاں تک فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میرا کوئی امتی اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کرے گا. جو انہوں نے کیا یہ سب کریں. دیکھ لو آپ، یہودیوں نے داڑیاں منڈائی، دیکھ لو کتنے خوبصورت اور اسمارٹ بننے چلے ہیں. یہ یہودیوں کا فیل ہے. یہودیوں نے فرقہ واریت پھیلائی، دیکھ لو مسلمانوں نے فرقہ واریت. یہودیوں نے نبیوں کی توہین کی، دیکھ لو نبیوں کی توہین کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں. یہودیوں نے انبیاء کے ساتھ زبان درازیاں کی، آپس میں خون ریزیاں کی، جنگ و جدال کیا، قتل و قتال کیا، یہ سب کیا. اپنی بیٹیوں کے حسن کے سودے کیے، دیکھ لو وہی سب ہو رہا ہے. اور قیامت قریب ہے اور یہی سب ہوتا رہے گا. جو اپنے آپ کو اللہ کے کرم سے بچا لے وہی بچا لے گیا، بلکہ کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اللہ جس کو بچا لے اللہ اس کو بچا لے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. بھاگ گئے وہ سب موت کے ڈر سے. اللہ نے ان پہ طاعون ان پہ مسلط کر.
وہ کہ جنگل میں جاؤ کہ شہر میں جاؤ، اللہ جسے چاہے اسی کو لگے گا۔ طاعون اللہ نے ان کو لگا دیا، مر گئے، سب مر کے پڑے گئے۔ اب مر کے پڑے تو ان کی لاشیں بھی سڑ گئی، سب لاشیں سڑی تو سڑی ہوئی بدبو، جو گوشت سے سڑے ہوئے گوشت سے بدبو آتی وہ بدبو بھی آنے لگی۔ پھر اللہ کے پیغمبر ادھر سے گزرے تو لوگوں کو عبرت بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ بھاگ کر گئے تھے، موت آئی، سڑ گئی تھی لاشیں، اللہ کے نبی نے دعا کی، وہ زندہ ہو گئے۔ لیکن اللہ نے نشانی باقی رکھنے کے لیے، نشانی کہ یہ لوگ بھاگے تھے، ہم نے موت دی تھی، پھر ہمارے نبی نے ان کو زندہ کیا، نشانی باقی رکھنے کے لیے وہ جو سڑی ہوئی لاش کی بدبو ہے نا ان کے جسم میں قائم رکھی، سڑی ہوئی لاش کی بدبو ان کے جسم میں قائم رکھی، وہ جب تک زندہ رہے ان کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی، تاکہ لوگ سونگ کر کے اندازہ کرے وہ بھاگوڑا ہے، بھاگنے والا ہے، وبا سے بھاگ رہا تھا، موت سے بھاگ رہا تھا، دیکھو یہ اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ پھر ان کی آنے والی نسلیں آج تک، وہ جو بھاگے تھے نا 70,000 اور مر گئے تھے، سڑ گئی تھی لاشیں، پھر نبی نے زندہ کیا، آج بھی ان کی نسلیں موجود ہے، آج بھی ان کے جسم سے وہی سڑی ہوئی بدبو آتی ہے جو ان کے جسم سے آتی ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ نبی کا فرمان نہیں مانا تو آج تک ان کی نسلیں بھگت رہی ہے۔ اگر ہم بھی گناہ سے آج توبہ نہیں کرتے ہماری نسلیں بھی بھگت سکتی ہے، اس لیے توبہ کرو، گناہ سے بچو۔